سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ دوسرے مرحلے میں مغربی بنگال میں 82.8% اور آسام میں 77.21% ووٹنگ۔ مغربی بنگال اسمبلی انتخابات 2021 میں آسام میں جمعرات کے روز 77.21% رائے شماری ہوئی، جبکہ مغربی بنگال میں 82.8% رائے دہی ہوئی۔ الیکشن کمیشن نے اس بارے میں معلومات دی۔ کمیشن نے کہا کہ دونوں ریاستوں کے 69 اسمبلی حلقوں کے 21,212 پولنگ اسٹیشنوں پر دوسرے مرحلے کے انتخابات پرامن تھے۔ کمیشن نے ایک بیان میں کہا، آسام کے دوسرے مرحلے میں شام 5 بجے تک 39 اسمبلی حلقوں میں 73.7% ووٹنگ ہوئی۔ مغربی بنگال میں دوسرے مرحلے میں شام کے 5 بجے تک 30 اسمبلی حلقوں میں 80.43% پولنگ ہوئی۔ مغربی بنگال میں بی جے پی نے ممتا بنرجی کو شکست دینے کے لیے پوری طاقت لگا دی، لیکن وہ شیرنی کی طرح لڑ رہی ہیں: سنجے راوت۔ شیوسینا کے رہنما سنجے راوت نے کہا ہے کہ 4 ریاستوں خصوصاً آسام اور مغربی بنگال میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کے نتائج قومی سیاست کی آگے کی سمت کا تعین کریں گے۔ راوت نے جمعرات کو صحافیوں کو بتایا کہ آسام میں بھارتیہ جنتا پارٹی اقتدار میں ہے، لیکن کانگریس اس کو سخت مقابلہ دے رہی ہے۔ راوت نے کہا کہ بی جے پی نے مغربی بنگال میں وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کو شکست دینے کے لیے بہت کوششیں کی ہیں، لیکن وہ شیرنی کی طرح لڑ رہی ہیں اور یقیناً فاتح کے طور پر ابھریں گی۔ مشہور شاعر منور رانا کو ایمس میں کرایا گیا بھرتی۔ مشہور شاعر منور رانا کو پیشاب کی نلی کے بیماری کے تشویشناک ہو جانے کے بعد دہلی کے آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنس میں داخل کرایا گیا ہے۔ ان کی حالت اب بہتر ہو رہی ہے۔ منور رانا کی بیٹی سومیا نے جمعرات کے روز بتایا کہ پیشاب کی نلی کے انفیکشن کی وجہ سے ان کے والد کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، جس کے بعد انہیں پہلی بار لکھنؤ کے میدانتا اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا اور ان کی حالت بہتر نہ ہونے کے بعد منگل کو دہلی ایمس لے جایا گیا۔ کمبھ میلے میں دکھا کورونا کا قہر، آشرم میں 32 افراد ہوئے متاثر۔ کمبھ میلے میں کورونا کی تباہی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ ہریدوار کے گیتا آشرم میں مقیم 32 عقیدت مندوں کو کورونا سے متاثر پایا گیا ہے۔ ANI نے سنجے گنجیال کے حوالے سے آئی جی کمبھ میلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہریدوار میں 32 عبادت گزاروں کو کورونا سے متاثر پایا گیا ہے۔ میں تمام آشرموں کے آپریٹرز سے تمام عقیدت مندوں کا تھرمل ٹیسٹ کروانے کے لیے کہنا چاہتا ہوں۔ سردی بخار جیسی علامات ملنے پر انہیں فوراً محکمہ صحت کو آگاہ کرنا چاہیے۔ نبی آخر الزماں کی خیالی تصویر شائع کیے جانے سے مسلمانوں میں سخت غم و غصہ۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم نے پبلشر، مصنف اور اس کے دیگر ذمہ داران کے خلاف قانونی کارروائی کا کیا مطالبہ۔ وسیم رضوی کی قابل مذموم حرکت کا معاملہ ابھی ٹھنڈا بھی نہیں پڑا تھا کہ اب درجہ چہارم کی سوشل سائنس کی کتاب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خیالی تصویر شائع کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں سخت غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق نئے تعلیمی سال کے درجہ چہارم کے کورس میں شامل سوشل سائنس کی کتاب کے صفحہ نمبر 89 پر نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خیالی تصویر شائع کی گئی ہے۔ ممتاز دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب نے اس سلسلے میں اپنی شدید ناراضگی کا اظہار کیا اور امن و امان برقرار رکھنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ تعلیمی اداروں پر آئینی طریقے سے دباؤ بنایا جائے کہ وہ مذکورہ کتاب کو نصاب میں شامل نہ کریں۔ محتمم صاحب نے حکومت سے پبلشر اور مصنف کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کتاب پر پابندی کی مانگ کی ہے۔ حرم مکی میں دہشت گرد تنظیموں کے حق میں نعرے لگانے والا مسلح شخص گرفتار۔ سعودی حکام نے مسجد الحرام کی پہلی منزل سے ایک مسلح شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ وہ دہشت گرد تنظیموں کے حق میں نعرے بازی کر رہا تھا۔
مکہ مکرمہ پولیس کے ترجمان نے بتایا ہے کہ حرم سیکیورٹی فورس نے 30 مارچ 2021 منگل کو ایک شخص مسجد الحرام کی پہلی منزل پر عصر کے بعد گھومتے ہوئے اور دہشت گرد تنظیموں کے حق میں نعرے بازی کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ تیز دھار آلے سے مسلح تھا۔ پولیس ترجمان نے بتایا کہ حرم سیکیورٹی فورس نے فوری اقدام کرتے ہوئے اسے حراست میں لے لیا اور اب اس کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ کوشش رنگ لائی، جرمنی میں مسلمانوں کو تابوت کے بغیر تدفین کی ملی اجازت۔ جرمنی کی ریاست بائرن میں 1 اپریل سے تدفین کے لیے تابوت کی شرط ختم کر دی گئی ہے۔ وفاقی حکومت میں شامل جماعت SPD کے پارلیمانی گروپ برائے انضمام کے ترجمان عارف تشدلین نے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کے لیے گزشتہ چند برسوں کے دوران ہمیں بہت کوشش کرنا پڑی ہے۔ آخرکار اب مسلمان اپنی روایات اور مذہب کے مطابق تدفین کر سکیں گے۔ تدفین کے حوالے سے قانون میں تبدیلی کی منظوری سے کئی برس پہلے ہی متعدد قبرستانوں کی انتظامیہ نے کہا تھا کہ انہیں اس حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میونخ شہر کی انتظامیہ کی طرف سے گزشتہ 15 برسوں سے یہ کوشش جاری تھی کہ مسلمانوں کو تابوت کے بغیر تدفین کی اجازت دی جائے۔ پشاور ہائی کورٹ نے ٹک ٹاک پر سے پابندی ہٹا دی، ٹک ٹاک انتظامیہ کا خوشی کا اظہار۔ پشاور ہائی کورٹ نے جمعرات کے روز ٹک ٹاک پر لگائی گئی پابندی اس شرط پر ہٹا دی ہے کہ غیر اخلاقی ویڈیوز اپلوڈ نہیں کی جائیں گی۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی PTA کے حکام نے عدالت کو بتایا کہ انہوں نے بڑی تعداد میں اس ایپ سے غیر اخلاقی مواد ہٹا دیا ہے اور اس کے علاوہ وہ ٹک ٹاک انتظامیہ کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں۔ چیف جسٹس قیصر رشید کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے ٹک ٹاک پر پابندی ہٹانے سے متعلق ایک مختصر فیصلہ جاری کیا ہے، جس کا ٹک ٹاک انتظامیہ کی جانب سے خیر مقدم کیا گیا ہے۔ درخواست گزاروں کی جانب سے وکیل سارہ علی خان نے BBC کو بتایا کہ آج عدالت میں سماعت شروع ہوئی تو PTA کی جانب سے وکیل جہاں زیب محسود نے عدالت کو بتایا کہ PTA نے بڑی تعداد میں غیر اخلاقی مواد ٹک ٹاک سے ہٹا دیا ہے اور یہ کہ وہ اس بارے میں مزید اقدامات کر رہے ہیں تاکہ ایسے مواد پر نظر رکھی جا سکے۔ بھارت سے چینی اور کپاس درآمد کرنے کی سمری مسترد۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں وزیر اعظم نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ ذرائع کے مطابق کابینہ کے اجلاس میں اقتصادی رابطہ کمیٹی کی بھارت سے چینی اور کپاس درآمد کرنے کی سفارش پر غور کیا گیا، جس میں اقتصادی رابطہ کمیٹی نے بھارت سے سستی چینی منگوانے کی سفارش کی تھی۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ نے بھارت سے چینی اور کپاس درآمد کرنے کی سمری کو مسترد کر دیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے اور اراکین کا کہنا تھا کہ بھارت سے تعلقات کے حوالے سے جو مسائل ہیں، ایسے میں بھارت سے یہ چیزیں منگوانا کوئی مثبت پیش رفت نہیں ہوگی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کابینہ کی جانب سے سمری مسترد کیے جانے کے بعد وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ مناسب داموں پر دیگر ممالک سے چینی اور کپاس کی درآمد کے لیے کوششیں تیز کی جائیں۔ فیس بک نے سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی بہو کے فیس بک پیج سے ٹرمپ کی ویڈیو ہٹا دی۔ فیس بک نے سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی بہو لارا ٹرمپ کے پیج سے ٹرمپ کی ویڈیوز کو ہٹا دیا ہے۔ رواں برس جنوری میں جب امریکہ کے دارالحکومت میں کیپٹل ہل کی عمارت پر ڈونالڈ ٹرمپ کے حامیوں نے دھاوا بولا تھا اور اس کے بعد ہنگامے شروع ہوئے تھے تو فیس بک نے صدر ٹرمپ کا اکاؤنٹ بلاک کرتے ہوئے ان پر پابندی عائد کر دی تھی۔ لارا ٹرمپ نے، جنہوں نے حال ہی میں فوکس نیوز کے ساتھ کام شروع کیا ہے، ایک ویڈیو پوسٹ کی جس میں وہ ڈونالڈ ٹرمپ کا انٹرویو لے رہی ہیں اور ان سے مختلف امور پر بات کر رہی ہیں۔ پھر بعد میں انہوں نے ایک ای میل کا اسکرین شاٹ پوسٹ کیا جو انہیں فیس بک کی جانب سے موصول ہوئی تھی۔ ای میل میں ان کے لیے فیس بک کی طرف سے وارننگ تھی۔ ای میل میں لکھا تھا، فیس بک اور انسٹاگرام اکاؤنٹس پر ڈونالڈ ٹرمپ پر پابندی کی وجہ سے ان کی آواز میں اگر کچھ بھی پوسٹ کیا جاتا ہے تو اسے نہ صرف ہٹا دیا جائے گا بلکہ ان کی وجہ سے اکاؤنٹ پر مزید پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں۔ طویل عرصے سے ٹرمپ کے حامی اور فوکس نیوز کے میزبان نے اپنی ٹویٹ میں اس اقدام کو سینسرشپ کی انتہا قرار دیا ہے۔
اس کے ساتھ ہی آج کا خبرنامہ ختم ہوتا ہے۔ برائے کرم ویڈیو پر لائک، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب فرمائیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔